مفتی رشید احمد خورشید صاحب، خلفائے راشدین کو اگر ہم دیکھا جائے، اس دور کو خاص طور سے ہم اپنی نگاہ میں رکھیں تو ان کا برتاؤ کیسا تھا ضمنی لوگوں کے ساتھ یا اقلیتوں کے ساتھ؟ کیونکہ سلطنت اور اسلامی دور حکومت کو تو وسعت ملتی گئی ہے وقتاً فوقتاً، تو وہ برتاؤ کیا معیاری برتاؤ تھا، اور دیگر ممالک کو یا دیگر اقلیتوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے؟ اور خاص طور سے اس سوال کا جواب بھی ایک چھوٹا سا کہ غیر مسلم یعنی اگر یہودی ہے یا نصارہ میں سے ہے تو کیا وہ مسلم میں مسجد میں آ سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے، اس کو اجازت ہے مشرک نہ ہو تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہ دین جو ہم تک پہنچا، ظاہر ہے اس کو سنبھالنے والے صحابہ کرام تھے، اور ان میں جو سر فہرست تھے وہ حضرات خلفائے راشدین تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم نے اس طریقے پہ چلنا ہے جس طریقے پہ میں چلا ہوں اور جس طریقے پہ میرے خلفائے راشدین چلے ہیں۔ حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں اس میں بڑی بہترین اور اچھی اور قابل تقلید ایسی مثالیں ملتی ہیں جو پوری دنیا اور پوری انسانیت کے لیے اس کو تقلید اس کی کرنی چاہیے اور اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چونکہ پہلا دور تھا تو ان کو بہت سی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو بالکل ابتدائی نوعیت کی مشکلات تھیں، اور اس میں ڈیسیجن لینا، فیصلہ لینا ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ اس کے باوجود جب ہیرا فتح ہوا اور جو ممالک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئے، تو وہاں پر جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے تمام گرجا گھروں کو باقی رکھا گیا، ان کو مسمار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کی جو عبادات تھی وہ ان کو انجام دینے کی اجازت دی گئی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مصر کے گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے کسی قبطی کو، مصر کے رہنے والے کسی شخص کو درہ مار دیا، ایک کوڑا مار دیا۔ وہ شکایت لے کے پہنچ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور مجھ پہ ظلم کیا، آپ مجھ کو انصاف دلائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص کو بھی طلب فرمایا، ان کے بیٹے کو بھی طلب فرمایا، اور وہ کوڑا دیا اس قبطی اور مصری کے ہاتھ میں اور کہا کہ یہ لو اور ان کو کوڑا مارو۔ جب ان کو کوڑا مارا گیا انہوں نے بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر نے پھر فرمایا اگر تم مجھے یہ کہتے کہ یہ کوڑا میں تم سے لے کے حضرت عمرو بن العاص کو مارنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اس کی بھی اجازت دیتا، اس لیے کہ انہوں نے جو تمہیں کوڑا مارا یہ اس لیے کہ ان کا والد گورنر ہے، ان کے دماغ میں تو ان کی بادشاہت اور سلطنت کی وجہ سے شاید ان کے ذہن میں یہ آیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ یہ وہ تاریخی جملہ ہے جو رہتی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی اگر بات کی جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے سامنے ایک ایسا کیس لایا گیا کہ ایک ذمی کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پوری تحقیق کی، آپ نے فرمایا اس کو قصاصاً قتل کیا جائے، اور آپ نے ایک ارشاد فرمایا جو بیہقی میں موجود ہے، آپ نے فرمایا من کان لہ ذمتنا فدمہ کدمنا ومالہ کمالنا، کہ جو ہمارے ملک میں ذمی بن کر رہ رہا ہے، اقلیت بن کر رہ رہا ہے، اس کا خون اتنا ہی محترم ہے جتنا ہمارا خون محترم ہے، اس کا مال اتنا ہی محترم ہے جتنا کسی مسلمان کا مال قابل احترام ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جب حضرت علی نے حکم فرمایا کہ قصاصاً قتل کیا جائے تو انہوں نے بعد میں کہا کہ اگر ہمیں دیت دی جائے تو ہم دیت لینے کے لیے بھی راضی ہیں۔ حضرت علی نے اس پر فرمایا لعلہم فزعوک او حددوک، شاید انہوں نے تمہیں دھمکایا ہے، تم ان کے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی دھمکی ہمیں نہیں دی، کوئی پریشانی نہیں، ہم صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم اس کو قتل کر دیں گے تو ہمارا وہ مقتول واپس تو نہیں آ جائے گا، لیکن اگر کچھ دیت ہمیں مل جائے تو ان کے جو ورثہ ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوہ ہیں، ان کی کچھ کفالت کا انتظام ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حکم دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ دیت لینا چاہتے ہیں تو ان کو دیت دے دیں۔ یہ ساری وہ سنہری مثالیں ہیں، اور اس طرح کی اور بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ اگر ان کو دیکھا جائے، سمجھا جائے تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کے اندر ایک بڑی کشادگی، وسیع ظرفی کا ایک مظاہرہ کیا گیا ہے، اور ان کو مکمل آزادی کے ساتھ ان کی نجی زندگی، ان کی مذہبی آزادی، دیوانی قوانین کے اندر، معاشرتی، ہر طرح سے ان کو آزاد رکھا گیا کہ جس طریقے سے وہ زندگی گزارنا اور ان کے حقوق کی علمبرداری بھی کی گئی ہے بہت اچھی طرح سے۔ وہ شرعی مسئلہ بیان فرمائے گا کہ اگر کوئی مسیحی برادر مسجد کے اندر آ جائے اس کو اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جتنے وفود آیا کرتے تھے، نجران کے وفد کی آپ نے بات کی، تو
یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جب نجران کا وفد آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے یہ اجازت طلب کی کہ ہم اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اللہ چاہتے ہیں. اکبر. حضور نے فرمایا آپ اپنے قبلے کی, تو وہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, اپنی عبادتیں اس طرف کر کے اپنی عبادت اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, تو اس کی بھی اجازت ہے. تو اگر کوئی اقلیت یا کوئی بھی کرسچن یہودی کوئی بھی اس طرح کا شخص آتا ہے تو ظاہر مذہب کی طرف آئے گا, مسجد میں آئے گا, دین کی بات سنے گا, تو اس کو بات سمجھ میں آئے گی.